مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں تین خصوصیات ہیں۔ آپ کی ایک ایک تعلیمات اور ایک ایک ہدایات میں تین باتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو بھی ہدایت عطا فرمائی وہ اکمل ہے۔ اکمل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ کامل طریقہ، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی طریقہ کامل ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے وہ اسہل ہے۔ اسہل کا مطلب یہ کہ وہ سب سے زیادہ آسان اور اس کے کرنے میں گویا کوئی تکلف نہیں ہے، سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے وہ اجمل ہے، یعنی وہ خوبصورتی بھی ہے۔ تو تین چیزیں آپ کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ ایک تو وہ کامل اور مکمل ہے، اور دوسرے آسان اور سہل ہے، اور تیسرے یہ کہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل اور کامل بنایا ہے، قرآن پاک میں ہے۔ ظاہر ہے جب دین کامل ہوگا تو اس کی ایک ایک تعلیمات اور ہدایات جو ہوں گی وہ خود کامل ہوں گی اپنی جگہ پر۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک تعلیمات میں غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو طریقہ ہے وہ بالکل اعلیٰ درجے کا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو ظاہر جو رحمت بنایا تو آپ کا جو طریقہ وہ بھی رحمت ہی والا ہوگا، اور رحمت ہوگی ان چیزوں میں جس کے کرنے میں آسانی ہے۔ اگر کرنے میں مشکل ہے، دقت پیش آ رہی ہے تو پھر وہ آسانی کاہے کی رہ جائے گی وہ۔ تو ایک چیز ہے آسان ہونا۔ اب آسان بھی ہے، کامل بھی ہے، چونکہ دین کو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا ایک ایک چیز میں خوبصورتی اور حسن موجود ہے۔ یہ میں نے اس بنیاد پر عرض کیا۔ پرسوں ایک بات ذکر کی تھی، کل دینداری کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک تو سنتوں کا اہتمام کرنا، دوسرے گناہوں سے بچانا۔ سنتوں کے تعلق سے اس وقت ایک بات عرض کی کہ ایک ایک سنتیں آپ کی، چاہے وہ بڑی سنتیں ہوں، چاہے چھوٹی سنتیں ہوں، چاہے اس کا تعلق بڑے کاموں سے ہو، چاہے آسان اور سہل کاموں سے متعلق ہو، تو آپ کی جو سنتیں ہیں وہ آسان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور کامل اور مکمل بھی ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر آپ کی سنت کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے مقابلے میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ آپ کے چونکہ آسان ہے تو دوسرا طریقہ مشکل ہے کرنا، اور آپ کا طریقہ چونکہ کامل ہے تو دوسرا ناقص ہے۔ تو قابل کو چھوڑ کے ناقص کو لے لینا، آسان کو چھوڑ کر کے مشکل کو لے لینا، اسی طرح آپ کے طریقے میں خوبصورتی ہے، جو دوسرے طریقے وہ خوبصورت نہیں ہیں تو اب ان کو لینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
تو ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ دانشمندی اور سمجھداری کی بات ہے کہ اپنے ایک ایک عمل میں آپ کی نقل اتارے، ایک ایک عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے کو اپنائے۔ یہ ہے سمجھداری کی بات، اس لیے کہ وہ کام بھی ہو جائے گا اور کام ہونے کے ساتھ ساتھ میں عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو رسم و رواج سے جتنی زیادہ نفرت ہوگی اور جتنی زیادہ دوری بنائے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سنتوں پر عمل کرنے کی اتنی ہی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا کہ سنتوں سے محبت کرنے والا رسم و رواج سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں چیزوں میں ضد ہے۔ سنت میں انوارات ہیں اور خلاف سنت جتنی چیزیں اس میں اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو پائیں گے، یا تو اندھیرا رہے گا یا روشنی رہے گی۔ اس بنا پر جو آدمی رسم کو، رواج کو یا معاشرے کی، سماج کی چیزوں سے جتنا دوری بنائے گا، جتنا نفرت پیدا کرے گا، اللہ پاک اس کو اسی کے بقدر سنتوں سے محبت عطا فرما دیں گے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی سنتوں سے دوری بنائے گا اور سنتوں سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا تو پھر اس کی سزا یہ دیں گے کہ رسم و رواج ہی کو دین سمجھ کر کے اسی کو اپناتا رہے گا۔ وہ ظاہری تو نقصان دہ بات ہو جائے گی انسان کے لیے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو اس کی فکر کرنا چاہیے، دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنی ایک ایک اداؤں سے ہم کو عشق اور محبت عطا فرما دیجیے۔ جب عشق ہوگا، محبت ہوگی اور بالخصوص آپ سے محبت ہوگی تو ظاہر ہے کہ محبوب کی ایک ایک چیزیں انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو آپ کی محبت کا تقاضا ہی یہی ہوگا کہ جو آپ کی چیزوں کو اپنانا اور اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس سے آدمی بچے گا۔ حضرات بزرگان دین، اللہ والے، ان کی یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں ایک ایک چیزوں میں اس کی رعایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا۔ مثال کے طور پر مسجد میں آنا ہے، اگر سیدھا پیر رکھیں گے تب بھی مسجد میں آ جائیں گے، اور الٹا پیر داخل کر دیں گے تب بھی مسجد میں آ جائیں گے۔ مسجد میں آئیں، بسم اللہ پڑھیں تو بھی اندر آ جائیں گے، بغیر پڑھے آئیں تو بھی آ جائیں گے۔ درود شریف اگر پڑھ لیا جائے تو بھی داخلہ ہو جائے گا، نہیں لیں گے تب بھی داخلہ ہو جائے گا۔ لیکن آسان طریقہ اور کامل طریقہ اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ دربار الہی میں جب آیا جائے تو اس کے آنے کے آداب کی رعایت کرنا۔ جیسے بڑے بڑے حاکموں کے ہاں جانا ہوتا ہے تو ان کے ملاقات کرنے کا جو طور طریقہ ہے ہم اس کی رعایت کرتے ہیں۔ تو احکم الحاکمین کے دربار میں آئیں اور اپنے طریقے سے آئیں، یہ شرافت کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ شرافت اور انسانیت دونوں کا تقاضا، اور دین کا تقاضا تو ہے ہی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ اس کی رعایت کرنا۔ اب وہ کیا؟ آئیں، آنے کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور داہنا پیر داخل کر دیں۔ یہ 3 عمل ہیں۔ بتائیے اس عمل کے کرنے میں سمجھتا ہوں نہ تو کوئی دقت ہے اور نہ کوئی رکاوٹ ہے، بلکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا، اندر پیر داہنا داخل کر دیں۔ تو یہ آسان بھی طریقہ ہے اور کامل مکمل طریقہ بھی، اور خوبصورتی پہ اندر لیے ہوئے۔ تو آج 2 باتیں عرض کی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کی ہے آپ کا ایک ایک طریقہ، اس میں یہ 3 باتیں موجود ہیں، آسان بھی ہے، کامل و مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ وہ دوسری بات یہ عرض کی ہے، جتنی نفرت خلاف سنت چیزوں سے ہوگی اتنی ہی محبت جو ہوگی سنتوں کی پیدا رہے گی انسان میں، اور جتنا سنتوں سے تعلق رہے گا اللہ پاک اتنی ہی توفیق عطا فرمائے گا رسم و رواج سے بچنے کی، اور جتنا رسم و رواج کی طرف جھکیں گے اللہ پاک اس کی نحوست سے سنتوں پر عمل کی توفیق سلب کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے بھائی ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم چونکہ حضور والے ہیں لہذا عمل بھی حضور والا ہو، یعنی سنتوں والا عمل ہمارا ہونا چاہیے ایک ایک چیزوں میں، اور اس کے لیے ایک دم سے ساری
سنتوں کو اپنا لینا تھوڑا سا مجاہدہ بہت ہے، اس کے لیے بزرگوں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ جو جن پر عمل کرنا سہل ہو، آسان ہو، دقت نہ ہو، مخالفت نہ ہو، پہلے ان کو اپنانا شروع کر دے۔ جب ان کو اپنا کر کے اپنا مزاج جب عادی ہو جائے گا تو پھر اور بڑے جو امور ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ ایک طریقہ ہے سنتوں کو اپنانے کا کہ جو آسان ہے پہلے ان کو اپنا لے، جب عادت بن جائے گی اور اس کا مزہ مل جائے گا تو پھر بڑی سنتیں جن پر عمل کرنے میں کچھ تھوڑا سا مجاہدہ ہے، مشقت ہے، وہ عمل آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔